حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ اور ان کے خالہ زاد بھائی معاذ بن غفرہ نکلے اور مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ جب یہ لوگ سنیا پہاڑی سے نیچے اترے تو انہوں نے ایک آدمی کو درخت کے نیچے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں یہ واقعہ 6 انصاریوں کے نکلنے سے پہلے کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم نے اس آدمی کو دیکھا تو ہم نے آپس میں گفتگو کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اپنا سامان اس کے پاس رکھوا کر بیت اللہ کا طواف کر آتے ہیں۔ ہم اس کے پاس گئے، جاہلیت کے رواج کے مطابق اس کو سلام کیا۔ اس نے اسلام کے طریقے کے مطابق ہمیں اسلام کا جواب دیا۔ ہم نبی کے بارے میں سن تو چکے تھے لیکن ابھی تک تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا نیچے اتر آؤ، تسلی سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے اور جو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اسلام پیش کیا اور فرمایا زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کس نے بنایا ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا یہ بت کس نے بنائے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم نے خود ہی بنائے ہیں۔ اس نے کہا پیدا کرنے والا عبادت کا زیادہ حقدار ہے یا پیدا ہونے والا؟ تب تو تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہاری عبادت کی جائے کیونکہ تم بتوں کے پیدا کرنے والے ہو، اور جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کی بے نسبت اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ غصے کی وجہ سے دشمنی چھوڑ دو۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اگر تمہاری دعوت باطل بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، اسی طرح حسن سلوک سے پیش آنا بڑے اخلاق کی بات ہے۔ آپ ہماری سواری کا خیال کریں، ہم طواف کر کے آتے ہیں۔ معاذ بن غفرہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور میں نے جا کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ میں نے 7 تیر نکالے، ان میں سے ایک تیر میں نے اس کے لیے مقرر کر دیا۔ پھر میں بیت اللہ کی جانب متوجہ ہوا اور دعا مانگی، اے اللہ، محمد جس چیز کی طرف بلاتا ہے اگر وہ حق ہے تو 7 مرتبہ اسی کا تیر نکلے۔ پھر میں نے 7 مرتبہ پانسا ڈالا اور ہر مرتبہ اسی کا تیر نکلا۔ میں نے چیخ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میری یہ بات سن کر لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے یہ مجنون آدمی ہے، اپنے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجنون نہیں ہے بلکہ یہ مومن شخص ہے۔ پھر میں مکہ کے بالائی علاقے میں آ گیا۔ جب معاذ نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا رفاعہ چہرے کی وہ نورانیت لے کر آ رہا ہے جو جاتے وقت اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ میں آیا اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورہ یوسف اور اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھائی۔ پھر ہم لوگ مدینہ کی جانب واپسی کے لیے نکلے۔ جب ہم مقام عقیق میں پہنچے تو معاذ نے کہا میں کبھی بھی رات کے وقت اپنے گھر نہیں گیا، اس لیے تم رات میرے ساتھ یہیں گزارو۔ میں نے کہا میرے پاس ایک ایسی خبر ہے کہ میں رات اسی طرح گزار ہی نہیں سکتا۔ حضرت رفاعہ کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس آتے تو ان کا قبیلہ ان کا استقبال کیا کرتا تھا۔